وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الرضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ناظرین کرام، حیات انسانی میں عمومی طور پر خوف اور غم کے موقع پر اور مصائب و آلام میں بڑے بڑے بہادروں کے قدم بھی لرز جاتے ہیں، مگر آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. غموں کے پہاڑ اور آلام کی آندھیوں میں بھی پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ وہ جادہ حق پر گامزن رہی اور ان کے قدم میں ذرا سی بھی لرزش نہیں آئی. یہ وہ ہستی پاک تھی ناظرین کرام، جن کے حوصلے کوہساروں سے بلند تھے، جن کی ہمت اور صبر اور ان کے اثار و وفا نے دین کو نیا بانک پن دیا. یہ وہ ہستی تھی، کربلا کے کرداروں کا یہ مرکزی نقطہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین ہو، کوفے کے بازار ہوں، اسکلان کی گلیاں ہوں یا دمشق کا قید خانہ ہو، یہ خاتون وہ تھی، خاتون کربلا، جن کا کردار ہر جگہ ہمیں عظمت کی بلندیوں پر نظر آتا ہے. اور یہ وہ خاتون تھی جو خاتون جنت کی عکس جمیل تھی، اور یہ وہ تھی جو شریکۃ الحسین جن کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ تھی جو اقلیم ولایت کی شہزادی تھی. ناظرین کرام، یہ وہ ہستی عظیم ہے جن کی چوکھٹ سے عصمت و عفت کو وقار اور سرفرازی نصیب ہوئی ہے. یہ وہ ہستی تھی ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو یہ جا کے پشت مبارک پہ سوار ہو جاتی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا ان سے یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ بہت قیمتی سونے کا ہار کہیں سے آیا اور سب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید اپنی جو لخت جگر نور نظر کو عطا فرمائیں گے یا فلاں کو دیں گے. مختلف خیال لوگوں کو آ رہے تھے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں یہ ہار اس کو عطا کروں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہستی ہے. لہٰذا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار مبارک اپنے دست مبارک سے ان کے گلے میں ڈال دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک قریب آتا ہے تو آپ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے میری بیٹی کو لاؤ میرے پاس، اور ان کو اپنے سینہ عطر پہ لٹاتے ہیں. تو پھر یہ سیدہ پاک جو تھیں یہ بہت زیادہ روئیں، اور چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت کے وہ دریا عطا کیے تھے. کیوں نہ ہوتے وہ جو ہے باب مدینۃ العلم کی شہزادی جو ہے، ان کے فقاہت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جیسے فقیہ عظیم اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسے لوگ جو ہیں اور عبداللہ بن مسعود جیسے جو ہیں وہ ان کی فقہ کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے علم و فضل کے معترف تھے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کی ولادت پاک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، ابا جان اس شہزادی کا اسم مبارک کیا رکھنا ہے؟
آپ نے فرمایا اس کا نام زینت رکھیں گے، اس کا نام زینت رکھیں گے۔ ناظرین کرام، اور پھر گھٹی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کی عطا فرمائی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ نوری گھٹی جو ہے نا، یہ عام روایتی گھٹی نہیں ہے، یہ وہ گھٹی ہے جس میں علم کے، معرفت کے، زہد کے، تقوی کے کلزم جو ہیں وہ انڈیل دیے جاتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ لعاب دہن ہے نا، جو اگر خاری کنویں میں چلا جاتا ہے تو وہ میٹھا شیریں ہو جاتا ہے۔ تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تربیت میں رہیں، اور پھر جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو اپنی چھوٹی سی عمر میں 5 سال کی یہ بچی جو ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ اور پھر عفت و عصمت کا یہ عالم تھا کہ کسی نے، ہمسائے نے، انہوں نے کہا ہم نے ساری عمر کبھی ان کی آواز بھی نہیں سنی۔ اور رات کے وقت جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ آپ کے وصال پاک کے بعد جاتی تھیں تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے تھے کہ دیے بجھا دو، اور حسن تم اپنی بہن کے آگے چلو، اور حسین تم اپنی بہن کے پیچھے چلو۔ پھر اس بہن نے جو وفا نبھائی ہے ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ اپنے 2 شہزادے اون و محمد کو لے کے کربلا میں اپنے بھائی پہ قربان کر دی۔ دنیا کی سب سے بہادر خاتون، جس کی تاریخ عالم کوئی نہ پہلے مثال دے سکی ہے پہلوں میں، نہ قیامت تک دے سکے گی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے اپنے بھائی پہ قربان کر دینا۔ اور پھر جس طرح ابن زیاد کے دربار میں، پھر اس طرح کوفے سے لے کر کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک کا جو سفر ہے، اور پھر یزید کے دربار میں وہ جو للکار ہے اس شیرنی کی، اور یہ فرمانا وہاں کھڑے ہو کر، ذرا سوچئے سارا خاندان ذبح ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، اس کے بعد کھانا نہیں مل رہا، کتنے دن کی بھوک اور پیاس ہے، لیکن وہ اللہ کے شیر خدا کی صاحبزادی شیرنی جو ہے وہ کس طرح جلال کے انداز میں کہتی ہے، گدھ کبھی شاہین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یزید تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کبھی فعل جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم ان کی چوکھٹ کے ادنا غلام، ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارا نام ان کے غلاموں کی فہرست میں آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر معین نظامی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ خاندان رسالت میں حضور جو اکابر پیدا ہوئے ہیں مردوں میں اور خواتین میں، وہ ایک کہکشاں ہے، کہکشان ہدایت ہے، وہ نجوم معرفت ہیں، ٹھیک، اور علم و عمل کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے ان کی ذات۔ جو نمایاں ترین خواتین ہیں خانوادہ رسالت کی، ان میں حضرت زینب کو بے پناہ شرف حاصل ہیں، جن کا ذکر آپ نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک نظر یا ایک لمحہ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے، یا آپ نے چاہت میں کسی کو طلب فرمایا ہو، کسی کی خواہش کی ایک ہو، لفظ مبارک، ایک لفظ مبارک، تو اس کا کیا مقابلہ نہیں ہو کوئی سکتا، مقابلہ اس کا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو پھر گھر کی بات ہے اور خاندان کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا عقد آپ نے جس سے کیا، بیٹی کو اس کے فضائل بتائے، اور اتفاق سے وہ جو شخص تھے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی کفالت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی۔
تربیت مصطفیٰ، تربیت مصطفیٰ، آپ کے آغوش تربیت میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ اسی طرح حضرت زینب کا بھی جو ثانی فاطمۃ الزہرا ہیں اور ثالث خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کی معذرت چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن جعفر بن عقیل سے ان کی شادی ہوئی، ان کی کفالت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی۔ یہ بتانے کا مقصد اس لیے میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ طرفین سے، جانبین سے وہ فیضان رسالت منتقل ہوتا رہا۔ لا ریب۔ اس میں غازی صاحب ایک نقطہ اور بھی بہت اہم ہے، جس شخص کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس سے طیب و طاہر رزق تو روئے زمین پر اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اس سبحان سے اللہ۔ پھر آگے نسلیں اور خون میں وہ خصوصیات مرتب ہوتی ہیں جو ہمیشہ چلتی رہتی ہیں، وہ نوری رزق۔ وہ نوری رزق یقیناً۔ ایک نقطہ اور حضرت زینب کے حوالے سے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بے پناہ خوشگوار ہے، سارے ہی ان کے پہلو اور حوالے ایک سے بڑھ کر ایک تابناک ہیں۔ حضرت امام حسین سے 1 برس چھوٹی تھیں، جو اوپر تلے کے اولاد ہوتے ہیں نا جی، بہن بھائی ہوتے ہیں، 5 ہجری میں جی 5 یا 6 ولادت جی ہوئی ہے، 5 ایگزیکٹلی۔ تو جو اوپر تلے کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یا دونوں بہنیں ہوں یا دونوں بھائی ہوں، تو ان میں یا تو غیر معمولی محبت ہوتی ہے یا ایک مستقل ایک دوسرے کو چھیڑ خانی والا ایک تعلق ہوتا بڑا ہے، اچھا لفظ آپ نے کہا ہے، اور اگرچہ اس کی بنیاد بھی محبت پر محبت ہوتی ہی ہے۔ ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین اور حضرت زینب کا تعلق اس پہلے قبیل سے ہے، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، اتنی زیادہ رہ نہیں محبت، سکتے، رہ نہیں سکتے تھے۔ دیکھیں نا نکاح کے وہ جو اگر فارم ہوتا وہاں، جی بالکل، یہ نکاح کی شرائط ہے کہ یہ روز اپنے بھائی سے ملاقات کرے گی، ڈیلی، ہائے ہائے ہائے، ایسی بہن دنیا میں نہیں حضور، کوئی ثانی نہیں ملتا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم بہت پیمانے وضع کر لیتے ہیں کہ اتنا علم تھا فلاں کو، اتنا علم تھا فلاں کو، اتنا علم تھا فلاں کو۔ امیر المومنین علی نے اسی طرح نکاح کی شرائط میں رکھا کہ زینب اگر کبھی اپنے بھائی کے ساتھ سفر پر جانا چاہیں گی اور ان کے شوہر کی رضا نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی، تب بھی لازم ہو جائے گا، یعنی شرائط نکاح میں شامل ہے کہ یہ بھائی کے ساتھ جائیں گی۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت زینب وہ یعنی انہیں نصیب ہوئی حضرت فاطمۃ الزہرا کی تربیت، حضرت علی کی تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور خاص طور پر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین کی تربیت۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دفعہ امیر المساکین بھی لقب ہے حضرت امیر المومنین علی کا۔ ٹھیک، آپ کے ہاں ایک مہمان آیا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، پوچھا گیا۔ یہ بھی وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادوں میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے، امہات المومنین کے حجرے میں، یا پھر حجرہ فاطمہ کی یہ شان ہے کہ وہ سب کچھ امت کے لیے ہے اور مہمانوں کے لیے۔ حضرت امیر المومنین نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جی روٹی ایک ہے، ٹکڑا سا اس کا کچھ حصہ ہے، اور وہ زینب کے لیے ہے۔ یہ مکالمہ سنتے ہی اب دیکھیے جو تربیت کا کمال ہے۔ حضرت زینب نے کہا کہ وہ عذراء کرم، وہ جو میرے حصہ ہے وہ مہمان کو پیش کر دیا جائے۔ غازی صاحب بچپن میں وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت، اس کی بنیادیں اس کے اخلاق کی، اس کے کردار کی، اس کے حسن عمل کی، اس کے اسلوب زندگی کی کس طرح متعین کی گئی ہیں، اور اس پر پھر ساری زندگی کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آدمی کام جاتا ہے، جان بوجھ کے میں نے انٹرو میں وہ واقعہ نہیں بیان کیا کہ جب وہ قید خانہ تھا شام کا اور آپ تہجد کی نماز ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتی تھی، آپ بیٹھ کے پڑھ رہی تھی، جی، تو امام زین العابدین نے پوچھا کہ پھوپھی جان کیا بات ہے، آپ آج تہجد کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکی؟ کہنے لگی سفر میں میری جو روٹی تھی اتنی کم ہوتی تھی، میں بچوں کو کھلا دیتی تھی، اور بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوگی، میں کھڑے نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی، علامہ نے کہا تھا کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ جی غازی صاحب بالکل، سیدہ زینب کے بغیر جو ہے وہ کربلا کا تذکرہ شاید آگے نہ چلتا، لیکن ڈاکٹر صاحب سانس پھول جاتا ہے۔ یعنی ایسا ہے غازی صاحب کہ امام پاک کا جو کردار ہے، آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے، وہ احقاق حق اور ابطال باطل ہے۔
یعنی کربلا کیا ہے؟ کربلا باطل کو باطل ثابت کرنا اور اس کے مقابل حق کے لیے کھڑے ہو جانا، حق کے لیے ہر چیز لٹا دینا، یہ حسینیت ہے۔ اور اس کام کو قیامت تک جاری رکھنا، اس کے ابلاغ کو، یہ زینب ہے۔ یعنی زینب کیا ہے؟ سیدہ زینب نے امام پاک کے اس مشن کو زبان دے دی۔ علی شریعتی نے بڑی درست بات کہی کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کا واقعہ، امام پاک کی قربانی کربلا کی چار دیواری سے باہر نہ نکلتی، ادھورا رہ جاتا، ادھورا منتقل نہ ہوتا۔ یعنی آپ دیکھیں پورا سفر جو ہے کربلا سے لے کے کوفہ اور دمشق تک، یزید کے دربار تک، یہ فی الاصل پیغام حسین کے ابلاغ کا سفر ہے۔ یعنی آپ نے ہر موقع پہ کتنی جرأت کے ساتھ اور کتنی ہمت کے ساتھ اور کتنے، اس میں کمال کی بات غازی صاحب، یہ کتنے استحضار کے ساتھ جو وہ بات کر رہی ہیں۔ یزید کے دربار میں جس وقت آپ نے خطاب شروع کیا تو وہ دربار کیا تھا؟ وہاں تو پوری سمجھے کہ دنیا کی ایک نمائندگی بیٹھی تھی نا، سفیر تھے، عرب کے نمائندے تھے، عجم کے نمائندے تھے، فوج کے سپہ سالار تھے، کتنے ہر طبقے کے لوگ تھے، اور شام کے اور دمشق کے بڑے لوگوں کو تو خود یزید نے بلا رکھا تھا تاکہ وہ اپنی فتح کا جشن منائے۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں یہ میسیج لے کے جائیں گے، آگے جو کچھ میں نے کر دیا ہے اب اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے میں ان کو بلا رہا ہوں، یہ اس کو نہیں پتا تھا۔ آپ دیکھیں کیسے روم کا سفیر تھا، اس نے جو مکالمہ کیا، تو یہ جو ساری چیزیں تھیں، یہ سارا اہتمام کیا تھا؟ اس اہتمام کو سیدہ زینب نے امام پاک کے پیغام کے ابلاغ کے لیے استعمال کر لیا۔ اس نے انتظام قدرت نے کیا، اس کے عقل پہ پردہ پڑ گیا، اس کو تو چاہیے نہیں تھا بندے بلاتا، چاہیے ہی نہیں تھا، وہ تو اکیلے سارا۔ آپ تصور کریں، اور غازی صاحب آپ نے جیسے انٹرو میں بھی فرمایا کہ کسی خاتون کے اعصاب کا اتنا فولادی ہونا اور ایسی حالت میں بھی فنڈامنٹلز پہ کھڑے ہونا، اپنے مقصد پہ کھڑے ہونا۔ آپ دیکھیں آپ نے خطبہ کہاں سے شروع کیا؟ آپ نے سورہ روم کی آیت نمبر 10 سے شروع کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی انہوں نے کہا کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ یزید تمہیں پتہ ہے تمہارا انجام کیا ہے؟ تمہارا انجام وہی ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے، اور اللہ نے سچ کہا ہے کہ جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام برا ہے، اس سبب سے کہ وہ آیات الہی کو جھٹلاتے تھے اور آیات الہی کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اور یہ سیدہ نے آیت، اب دیکھیں آیت کیسی پڑھی، اس آیت کی ڈائریکٹ ریلیونس ان اشعار کے ساتھ جو اشعار یزید نے پڑھے تھے۔ اچھا دیکھیں نا، سیدہ کا خطبہ تو یزید کے اشعار کے بعد شروع ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ اشعار کیا تھے؟ غزوہ احد کے موقع پہ جو کفار مکہ تھے ان کی طرف سے جو اشعار پڑھے گئے، اور یزید نے اس کے اوپر جو اپنا کمنٹ کیا کہ اگر آج میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے اور مجھے دعائیں دیتے کہ میں نے یہ کچھ کر دیا۔ تو بعین ہی گویا یزید نے جٹلایا اللہ کے وعدوں کو، اسلام کے پیغام کے حق ہونے کو، اللہ کی کتاب کو۔ اب دیکھیں اس سے ریلیونٹ آیت سیدہ نے پڑھی واہ واہ براہ راست، واہ واہ، اور اس کی نفی اپنے الفاظ سے نہیں کی، قرآن حکیم سے کی۔ سبحان اللہ سبحان۔ یعنی میں مفسرہ قرآن ہے جی، عقیلہ بنو ہاشم کہا جاتا ہے، عقیلہ بنو ہاشم جی۔ بسم ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، اتنے بڑے فقیہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، ایسی ہستیاں بھی ان کی فقاہت کو مانے، اور سیدنا علی المرتضیٰ جو ہے وہ اوٹ میں کھڑے ہو کے وہ درس قرآن سنیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب جو بیان فرما رہے تھے خطبہ کے حوالے سے، میں وہی بات جاری رکھنا چاہوں گا کہ چند اقتباسات اس خطبے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حضرت سیدہ زینب، اور جب آپ وہ خطبہ ارشاد فرما رہی تھیں تو اس وقت کیفیت دربار یزید میں کیا بن چکی تھی؟ کسی شاعر نے اس کا منظر بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب حضرت زینب بول رہی تھیں کیفیت یہ تھی کہ ہر کان میں رس گول رہے ہوں جیسے، سبحان اللہ، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کیفیت ہو چکی تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی۔ اور آپ نے آغاز یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد جو ارشاد فرمایا اور جھنجھوڑا جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں وہ دو جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا اَظَنَنْتَ یا یزید حِینَ اَخَذْتَ عَلَيْنَا اقطار الارض وَضَيَّقْتَ عَلَيْنَا فَاقَ السَّمَاء۔ اے نادان، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے اس زمین کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے یا آسمان کی وسعتوں کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے؟ آپ نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا، اور دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے آپ نے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحْنَا لَكَ فِي إِثَارٍ، اور سارے زمانے کی بلاغتیں اور فصاحتیں
حضرت سیدہ زینب کے اس خطبے پہ قربان ہو جائیں سبحان کہ اللہ۔ غم و اندوہ کی اس کیفیت میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحْنَا لَكَ فِي إِسَارٍ نُسَاقُ إِلَيْكَ سَوْقًا فِي قِطَارٍ وَأَنْتَ عَلَيْنَا ذُو اقتدار۔ تو اگر اس وقت صاحب اقتدار ہے تو کیا سمجھتا ہے ان بنا من اللہ حوانا وعلیک منہ کرامتا و امتنانا، کہ کیا تجھے اللہ کی طرف سے عزت ملے گی، ہمیں نہیں ملے گی؟ آگے جو دو جملے آپ نے کہے، آپ نے ساری نسل یزید کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا مہلن مہلن لا تتش جہلن، ذرا غرور اقتدار سے باہر نکلو، ذرا اپنے دربار سے باہر آؤ۔ ہم جب کوفہ سے چلے ہیں اور دمشق تک پہنچے ہیں، جس بازار سے گزرے ہیں، ہمیں دیکھنے والے سے پوچھو کیا ہم فاتح ہیں یا تم فاتح ہو، ان سے جا کے پوچھو کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ لا تتش جہلن، اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، آپ نے فرمایا انسیت قول اللہ، کیا تم اللہ کے اس قول کو بھول گئے ہو؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اگر اللہ کسی کافر کو مہلت دیتا ہے تو وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، وہ اللہ آزماتا چلا جاتا ہے تاکہ اس کا عذاب دردناک ہو جائے۔ پھر جناب سیدہ زینب نے ہاتھ اٹھائے بھرے دربار میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا واحلل غضبک بمن سفک دماءنا وقتل حماتنا۔ اے مولا ہمارا حق تو نے لینا ہے، ان ظالموں سے انتقام تو نے لینا، اور اپنا غضب ان پہ نازل کر جنہوں نے اہل بیت اطہار کا خون بہایا ہے، ہمارے وفاداروں کو شہید کیا ہے۔ اور پھر کہا وہ وقت دور نہیں ہے، یزید یاد رکھو وَسَتَّارِدُ عَلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا الْتَحَقْتَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَانْتَحَقْتَ مِنْ حُرْمَتِهِ وَسَفَقْتَ مِنْ دِمَاءِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَإِطْرَتِهِ۔ وہ وقت دور نہیں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تجھے پیش کیا جائے گا، تیرا مقدمہ وہاں جائے گا، اور آقا تو اسے سوال کریں گے جو کچھ تو نے ان کی ذریت کے ساتھ کیا ہے، جو تو نے حد کے عزت حد کے حرمت کیا ہے، یہ سوال وہاں کیے جائیں گے۔ اور حضرت امام حسین کا سر انور کیونکہ وہاں موجود تھا تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کیفیت میں ہمیں دیکھ کے تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہا یہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ اور آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یزید حسبک باللہ ولیًا وحاکما وبرسول اللہ خصیما وبجبریل ظہیرا، وقت آئے گا میں نے مقدمہ اپنے نانا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اب اس مقدمے کا حاکم اللہ ہوگا، ہمارا ولی اللہ ہوگا، اور فریق بن کے جناب محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے، اور ہمارے اس مقدمے کا گواہ کوئی اور نہیں ہوگا، جبریل بن کے آئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو ثابت ہوتی ہے کربلا سے وہ یہ ہے کہ تصور یہ تھا کہ طاقت ہی حق ہوتی ہے، امام پاک نے ثابت کیا نہیں، حق طاقت۔ سبحان اللہ، سبحان بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ ثابت کیسے کیا، اور قیامت تک اہل حق کی طاقت کیا چیز ہوگی، اس کو سیدہ زینب نے اپنے کردار سے اس نقطے کو نکھار دیا۔ وہ ہے حق کے اوپر استقامت، پورے شرح صدر کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق کے ساتھ، کہ یہ جو استقامت ہے غازی صاحب، یہ آپ کی فتح کو
اور آپ کی فتح کی پائیداری کو اور اس کی ابدیت کو یقینی بناتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کہیں بھی سیدہ زینب کے پائے استقلال میں ہمیں تزلزل نظر نہیں، بال برابر نہیں نظر نہیں آتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرے دل میں آ رہا ہے، اور آج اتفاق سے آپ تینوں بڑے اسکالر حضرات موجود ہیں اور تینوں استاد ہیں، وہ یہ ہے کہ امام علی مقام سیدہ زینب سب کے اہل بیت اطہار اور آپ کے انصار و عوام جتنے تھے وہ زندہ رہتے، نہ شہید ہوتے کربلا میں، ٹھیک ہے، ایسا موقع آتا، پھر بھی دنیا سے تو جانا تھا نا، مگر شہید نہ ہوتے تو وصال ہو جاتا، وفات ہو جاتی، لیکن وہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے اور دنیا سے یہ جانا ہے، وہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ آج بھی ہر موت ہی بندہ مومن کے لیے شکر کی طرح شیریں ہے، لیکن جس موت کو امام پاک نے اور اہل کربلا نے سینے سے لگایا وہ بالکل چیز دیگر ہے، وہ اس کی مثال کوئی مثال نہیں۔ غازی صاحب، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو استقامت ہے، اس استقامت یہ حقیقی معنی میں، یعنی صرف استقامت کا دعویٰ نہیں، استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے جب آپ آزمائش میں ہوں تو آزمائش آپ کو چھو نہ سکے، آزمائش آپ کو مغلوب نہ کر سکے، آزمائش آپ کو کیپچر نہ کر سکے، اپنے اثرات میں نہ لا سکے۔ ٹھیک ہے، یہ مثال بھیک مانگی ہے کہیں امام پاک نے، کہیں امام پاک نے بھیک مانگی ہے کہ اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ دو۔ یہ جو مثال ہے اس کی عملی، وہ سیدہ زینب میں نظر آتی ہے۔ جب آپ سیدہ زینب کے خطبے کو دیکھتے ہیں، کون سی چیزیں جو آپ نے چھوڑی ہے؟ قرآن مجید، تاریخ، حاضرین مجلس کی نفسیات، حاضرین مجلس کی نفسیات، مجلس کے تقاضے، پیغام کو پہنچانے کا کیا کون سا گوشہ ہے۔ اب دیکھیں یزید کو آپ نے جب مخاطب کیا، فرمایا تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم طلقاء کے بیٹے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کون سی حقیقت ہے جس پہ سیدہ زینب کے اس خطبے کے دوران نظر نہیں ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ کو اپنے حق ہونے پہ اتنا یقین ہو، آپ کو یہ گمان تک نہ گزرے کہ میں نقصان میں ہوں یا مجھ سے کچھ لٹا ہے یا میں کسی خسارے میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم وہ ہو جن کے بڑوں کو میرے آقا نے، میرے نانا نے فتح مکہ پہ آزاد کیا تھا، یعنی ان کی پوری نفسیات کو اور ان کی اصل، ان کے بغض کو کھول کے رکھ دیا آپ نے۔ تو غازی صاحب، اس میں جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے پیغام کو اگر کسی چیز نے کنٹینیو کیا ہے تو وہ سیدہ زینب کی استقامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق کی اصل طاقت حق پر یقین اور استقامت ہے۔ ٹھیک، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ واہ جی جناب، سیدہ پاک کا جو خطبہ ہے وہ میں کہہ رہا تھا کہ کہیں بھی اہل بیت اطہار نے نہیں مانگی۔ اچھا، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہیں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں، تو جی وہاں تو مدد نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے یا اللہ میرے بیٹے کو اس شہادت سے بچا، علی المرتضیٰ شیر خدا دعا کرتے، یا امام علی مقام یا سیدہ زینب کہتی یا اللہ ہمیں شہادت سے بچا، ہمیں ان سے، ایسی تو کوئی بات مجھے تو نہیں ملی، آپ کو پتہ ہو تو بتا۔ یہ ناممکن ہے ان سے یہ توقع کرنا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک رات اللہ سے مانگی تھی کہ اتنی لمبی رات مل جائے کہ میں 2 سجدے کر سکوں۔ ٹھیک، اگر وہ رات مل جاتی تو آپ یہ دعا کر دیتی، لیکن ایسا کیونکہ ممکن نہیں تھا، یہ ہونا نہیں تھا۔ اور یہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے یہ سارے خطبات جن کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے حضرت امام زین العابدین نے ایک دن اپنی پھپھی جان کو عرض کیا، کہنے لگی یا اماں، اے میری پھپھی جان، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ و فہیمۃ غیر مفہمہ، کہنے لگے اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جنہیں دنیا میں کسی نے نہیں سکھایا، اللہ نے براہ راست علم عطا فرمایا ہے، اور آپ ایسی فہیمہ ہیں جن کو فہم بھی اور حکمت بھی اللہ رب العزت نے عرش سے عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی علم کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں ایسی گفتگو کرنا ممکن ہے، ایسی ہی حکمت کے ساتھ، فہم کے ساتھ، دانش کے ساتھ یہ کرنا ممکن ہے۔ اور جب آپ کو لے جایا جا رہا تھا اور ابن زیاد کی طرف، اور آپ کوفہ کے بازاروں سے گزر رہے تھے، تو اس میں واقعہ یہ آتا ہے کہ کوفی رو رہے تھے۔ آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو اس کیفیت میں آپ نے ارشاد فرمایا اتبکون، اب رونے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے پھر ایک جملہ بولا جو تاریخ کے سینے میں نقش ہو گیا،
آپ نے کہا فلا سکنت العبرا ولا ہدأت الرنا، اب کبھی تمہارے آنسو خشک نہیں ہوں گے اور تمہاری چیخ و پکار اور اس اضطراب کو کبھی راحت اور سکون نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ذمہ دار تھے، آپ نے کہا ویلکم، افسوس ہے تم پہ، اتدرون، کیا تم جانتے نہیں تھے، ایا کب دن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائیتم، جنہیں تم نے شہید کیا ہے وہ تو جگر مصطفیٰ ہیں، وہ تو رسول اللہ کے لخت جگر ہیں، تم نے انہیں شہید کیا۔ اور جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تو اس نے کہا زینب ذرا یہ تو بتاؤ کیف رأیت فعل اللہ بأہل بیت، ذرا اس کی جرت دیکھیں، کہتا ہے یہ بتاؤ اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ غازی صاحب زمانے کے سارے صبر، استقامت، جذبات، ہر چیز جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے اس جملے پہ قربان ہو جائیں۔ اس کیفیت میں یہ سن کے بھرے دربار میں انہوں نے کہا ما رأیت الا جمیلا، کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے جو بھی ہمارے ساتھ کیا جمیل کیا ہے۔ پھر آپ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ فَبَرَزُوا إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، میری زبان سے، زینب کی زبان سے جملہ نکل گیا، کہا یہ لوگ عنقریب اپنی منزلوں تک، اپنے ٹھکانوں تک پہنچیں گے۔ اور آپ کو حضرت سیدہ زینب کو اسی وجہ سے ایک اور لقب جو دیا جاتا ہے وہ ہے ام المصائب، کہ جتنی مصیبتیں زندگی میں آپ نے برداشت کی ہیں کسی اور نے نہیں کی۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شاہدت مصیبت رحلت و وصال جدہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے وصال سے، آپ کی ظاہری دنیا سے رخصت ہونے سے جدائی کا جو غم تھا، یہ پہلی مصیبت تھی جو آپ کی زندگی میں آئی۔ 4 سال کی عمر ایک روایت میں، اور ایک روایت میں آپ کی 5 سال کی عمر تھی کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر صرف 6 ماہ بعد آپ نے وہ مصیبت برداشت کی، وفات امہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر آپ نے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کا غم ہے، حضرت حسن بن علی کی شہادت کا غم ہے، اور پھر لکھنے والوں نے لیکن لکھا سیدنا امام حسن کی شہادت کے بعد بھی اس شہزادی نے جس طرح حکمت دانائی کے ساتھ خاندان کو اس وقت سنبھالا دیا ہے، وہ بھی ان کا کمال ہے۔ سارے اہل بیت اطہار کو اکٹھا رکھنا، ان کو جو ہے وہ جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے وصیت کی تھی نا اپنے وصال کے وقت ان کو، کہ بیٹا اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ ماں کا پیار بھی دینا بہن کے ساتھ ساتھ، تو وہ بھی ان کا کردار نظر آتا ہے۔ غازی صاحب جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں وہ اشارہ کیا کہ حضرت امام حسین کا اور حضرت زینب کا آپس میں جو محبت کا تعلق تھا، اس میں ایک روایت ضمناً ذہن میں آ گئی کہ ایک دن حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی ابا حضور ابھی بچپن ہے حسین کا بھی، رسول اللہ کا زمانہ تھا، اور زینب کا بھی، لیکن میں نے رسول اللہ کا زمانہ قیامت تک ہے، قیامت تک ظاہراً، میں نے کہا ہاں ظاہراً نہیں، کوئی غلط فہمی نہ کسی کو پیدا ہو جائے۔ بالکل، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، سبحان اللہ۔ تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اور اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ جی تو جا کے عرض کیا کہ ابا حضور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بھی حسین گھر میں نہیں ہوتے تو زینب ان کے انتظار میں روتی رہتی ہیں۔ اچھا، یہ علامہ شمس الدین ذہبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ہر وقت روتی رہتی، لیکن جب حسین گھر آ جاتے ہیں تو زینب صرف حسین کو دیکھتی رہتی ہے۔ تو پھر رسول اللہ نے اس موقع پہ اشارہ دے دیا تھا ان دونوں بہن بھائیوں کا جو تعلق ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر سے جب نکاح ہوا آپ نے بھی ارشاد فرمایا، تو شرط یہ رکھی گئی کہ جب اگر کبھی حسین سفر میں زینب کو ساتھ، جب یہ میں جملہ پڑھتا ہوں تو میرا دل یہیں آ کے ٹھہر جاتا ہے کہ شاید حضرت علی المرتضیٰ نے اسی سفر کربلا کی طرف اشارہ کیا تھا، یقیناً، بلکہ یقیناً۔ تو یہ سارے مصائب آپ نے برداشت کیے۔ حضرت امام حسن بن علی کی شہادت ہوئی، پھر لکھنے والوں نے لکھا شاہدت المصیبت العظمی بشہادت اخیہا الحسین ابن علی من مبتداہا الی منتہاہا، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک حضرت امام حسین کی پشت پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ساری مصیبت کو برداشت کیا ہے، اور ابھی بھی انتہا نہیں ہوئی۔ اور دیکھیے اسی کربلا میں آپ نے اپنے دونوں لخت جگر بھی اپنے بھائی کے قدموں پہ قربان کیے ہیں، امام عینہا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں محمد کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے زمانے نے کہا جتنی مصیبتیں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے برداشت کی اتنی کوئی اور نہیں۔ ڈاکٹر صاحب عمومی طور پہ ایک عام رویہ میں کہہ رہا ہوں معاشرے کی، کسی بھی خاتون نیک گھرانے کی بھی ہو، جب بچوں کی زندگی کا سوال آئے تو مائیں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں، جی ایسا ہی ہے، کسی حد تک بھی منت سماجت پہ آ جاتی ہیں، اور یہاں تو وہ سرٹیفکیٹ مل رہے تھے بچپنے کہ جو جانا چاہے ان کو امان مل رہی تھی، لیکن کمال نہیں، ہرگز نہیں۔
بھائی صاحب اون و محمد تو اون و محمد ہیں جو آپ کے لخت جگر ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خانوادہ رسالت کی بعض خواتین بلکہ اکثر خواتین کا ایک مادرانہ کردار ہمیشہ رہا ہے. یعنی حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت اور اتنی شفقت اور اتنا خیال رکھتی تھیں جیسے مائیں رکھتی ہیں بیٹی ہو کر. تو یہ یہاں وہ ماں والا کردار بہن نے ادا کیا ہے. ان کے لیے تو شاید بلکہ یقیناً اون و محمد کے مقابلے میں علی اکبر اور علی اصغر کی زیادہ صدمہ ان کے لیے تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ اپنی ذات کو مائنس کیا ہوا ہے، اور وہ جو مشیر حسین اور وزیر حسین امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے وہ حضرت زینب کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر تنولی آپ کا بھی، ڈاکٹر فاروق آپ کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. محمد مصطفیٰ کے نور کی تنویر ہے زینب. محمد مصطفیٰ کے نور کی تنویر ہے زینب. علی کی جرت کردار کی تنویر ہے زینب. علی کی جرت کردار کی تنویر ہے زینب. محمد مصطفیٰ کے نور کی تنویر ہے زینب. کہاں اس پاک بی بی سا کسی میں حوصلہ ہوگا. کہاں اس پاک بی بی سا کسی میں حوصلہ ہوگا. عظیمت کی کہانی کر گئی تحریر ہے زینب. عظیمت کی کہانی کر گئی تحریر ہے زینب. محمد مصطفیٰ کے نور کی تنویر ہے زینب. علی کی جرت کردار کی تنویر ہے زینب. وہ جس کے سامنے تھے بھائی بیٹے ہو گئے قربان. وہ جس کے سامنے تھے بھائی بیٹے ہو گئے قربان. جناب فاطمہ کی وارث تطہیر ہے زینب. جناب فاطمہ کی وارث تطہیر ہے زینب. محمد مصطفیٰ کے نور کی
تنویر ہے زینب، علی کی جرت کردار کی تنویر ہے زینب، ہے جس کے خطبوں سے ساجد یزیدی آج بھی لرزا، ہے جس کے خطبوں سے ساجد یزیدی آج بھی لرزا، وقار مرتضیٰ ہے دین کی توقیر ہے زینب، وقار مرتضیٰ ہے دین کی توقیر ہے زینب، محمد مصطفیٰ کے نور کی تنویر ہے زینب، علی کی جرت کردار کی تنویر ہے زینب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔